یہ مجلسیں وہ ہیں جو حسین کے تذکروں کو، ان کے ذکر کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ کر کے اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی چلیے ہم آپ کا کہنا مان لیتے ہیں، آپ کسی ایسے آدمی کا نام بتائیے جو حسین جیسا ہو تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ کسی ایک ایسے آدمی کا نام بتاؤ جو حسین جیسا ہو، لفظ پر توجہ رکھیے گا، حسین جیسا ہو ہم مان لیتے ہیں۔ حسین جیسا ہو تو ہم مان لیتے ہیں، ہم اسی کی کہانی پڑھتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی ہے بتا دو۔ اور اسی کو تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دن نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے کہا، نانا جان ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نانا جان یہ بتائیے ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ کہ لیں ہوگا کچھ فرق، آپ کیا بچی کی زبان سے سننا چاہتے ہیں؟ کہا نانا جان ایک بات ہم میں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا جتنا بہترین ہمارا نانا ہے آپ کا نانا نہیں ہے، جتنا افضل ترین دنیا کی کائنات اشرف انبیاء سید کائنات میرا نانا ہے آپ کا نانا نہیں ہے، سید الاوصیاء میرا بابا ہے آپ کا بابا نہیں ہے، میری ماں سید نساء العالمین ہے آپ کی ماں سید نساء العالمین نہیں ہے، میرا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برائے شیخ و سلامتی علماء حق بلند ترین صلوات، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس لیے ہماری مجلسوں کو معیار کو سمجھو، یہ درسگاہ حسینی ہے، یہ دانشگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کلاس ہے، یہ کالج ہے، یہاں آئیے آپ کو پیغام اسلام کا ملے گا، انسانیت کا ملے گا، وحدت کا ملے گا، ہمدردی کا ملے گا، ہر طرح سے بھائی چارگی کا پیغام ملے گا۔ اس لیے کہ حسین آزادگان کے سالار تھے، وہ آزادگان کے سید و سردار تھے۔ وہ اسی لیے جس وقت میں حسین کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو مسجد نبوی میں آئیے، مسجد نبوی میں آئیے اور دیکھیے کہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبے کو توڑ کر کے، مجمع کو چیر کر کے اور جا کر کے بچے کو اٹھا کر کے گود میں لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنی گود میں بٹھا کے کہتے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ بس یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں لیکن تجزیہ اور تحلیل کرنا، اینالائز کرنا یہ اپنے اپنے طریقے کار ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزو صرف ایک بات کہنی تھی، کون ایسا انسان تھا جس نے حسین کو دیکھا نہیں تھا؟ کون ایسا صحابی تھا، کون ایسا انصار تھا جو پہچانتا نہیں تھا؟ سب جانتے تھے کہ یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، لیکن یہاں پر جو دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر تشریف رکھے تھے، کسی سے کہتے بھائی وہ میرا بچہ گر گیا ذرا اٹھا لانا، حسین گر گیا اس کو اٹھا لاؤ، پکڑ کے لیا گود میں لیا کہہ دیتے، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ غور آپ کی کوئی نہیں ہوا، خود اٹھے گئے، بیٹے کو گود میں لیا، اور کلام پتہ نہیں کس موضوع کا تھا، توجہ ہے آپ کی، مولا خطبہ دے رہے تھے، کون؟ رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے، مسائل شریعہ بیان ہو رہے تھے، احکام ہو رہے تھے، پتہ نہیں کس آیت کی تلاوت و تشریح ہو رہی ہوگی، لیکن کلام بیچ میں رک گیا اور فرمایا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین اس کی معرفت حاصل کرو۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ بیچ سے کلام کو روک کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین اس کی معرفت حاصل کرو، شاید یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں اصل تبلیغ، اصل اسلام تو یہی حسین ہے، اسی حسین کی معرفت ہم کرا دیں تاکہ دنیا والے جان لیں اسی حسین کی وجہ سے تو اسلام کی بقا ہے۔ حسین منی وانا من حسین، کربلا سے پہلے حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے لیکن کربلا کے بعد رسول، اور اسی لیے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، صلوات بر محمد والم۔ یہ ہماری تمہیدی گفتگو تھی، اس لیے کہ بعض لوگ مجالس پر اعتراض کرتے ہیں یہ بھائی 10 دنوں میں کیا کرتے ہیں یہ، تو ہم نے صرف اس لیے کہا کہ جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں۔ یہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے،
اور ذکر حسین کے ذریعے سے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، پیغمبر اسلام کی احادیث بتائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہمارا رواج ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، مومن مومن کس طرح رہے، بھائی بہنیں آپس میں کیسا رہیں، بہنوں کو کیسا رہنا چاہیے، یہ سارے مسائل ہماری مسجدوں میں ذکر ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، یہ ہماری مجلسوں کا معیار ہے۔ اب آئیے جو میں احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہے، تو سنیے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات پڑھیے پیغمبر اسلام کے نام پہ۔ حضرت علی اسلام فرماتے ہیں انا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عضد من المنکب، میں رسول اسلام کے لیے اسی طرح ہوں جس طرح کہ یہ ہاتھ اس کندھے کے مثل ہے، یعنی جس طرح کہ یہ جڑا ہوا ہے، گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دست بازوئے رسول ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کالزرع من العضد، جیسا کہ پنجہ اس کلائی سے جڑا ہوتا ہے، وکالکف من الذراع، اور جیسا کہ ہتھیلی اس آگے والے حصے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ربانی صغیرہ، جب میں صغیر تھا، جب میں چھوٹا تھا تو رسول اسلام نے میری تربیت کی۔ وَأَخَانِي کبیرہ، اور جتنا ہی بڑھتے ہم گئے رسول نے برادری کا انداز، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ جس طرح تربیت کرتا ہے پیغمبر نے ہماری تربیت کی۔ اب حدیث کو سنیے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّ كَانَ لِي مَجْلِسٌ سِرًّا، ایک دن پیغمبر اسلام نے بہت ہی سیکرٹ طور سے، محرمانہ انداز میں، راز کے طور سے ہم کو بلایا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، لا یطلع علیہ غیری، کسی کو یہ پتہ نہیں چلا، وَإِنَّهُ أَوْسَئِلَ دُونَ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، کسی بھی صحابی رسول کو اور اہل بیت علیہ السلام کو کسی کو اس مجلس میں نہ آنے دیا اور نہ بیٹھنے دیا، اور یہ بات میں نے آج تک کسی سے نہیں کہی۔ سنیے مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَا أَقُولَنَّ مَا لَمْ أَقُلُّ لِأَحَدٍ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ، اور آج کے دن جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی۔ اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سنے تو مولا کائنات کا یہ قول اور جو مولا کی فضیلت یہ بات ہے آپ کو واضح ہو جائے گی۔ سألتهم مرة أن يدعوا لي بالمغفرة، جب ہم پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، پہلے اس لیے پھر جملہ دہراتا ہوں کہ حضرت علی اسلام فرماتے ہیں کہ اس بات کی خبر کسی بھی صحابی اور میرے اہل بیت کے آدمی کو کسی خبر نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ راز میں یہ بات ہوئی تھی، لیکن آج ہم بیان کر رہے ہیں تو سنو۔ اور کیا ہے کہ ایک دن ہم نے پیغمبر اسلام سے کہا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ کس نے کہا؟ حضرت علی اسلام نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے فصلا، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کس نے پڑھی؟ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھی۔ فلما رفعہ یدہ للدعاء، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ استمعت علیہ، تو میرے کان میں رسول اللہ کی آواز جو ہلکی ہلکی دعا کی آ رہی تھی، فاذا ہوا قائل، تو وہ دعا میں یہ جملے کہہ رہے تھے اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، اے میرے مالک علی کے واسطے سے، اللہ اکبر، علی کے حق کی وجہ سے علی کی مغفرت فرما، علی کے واسطے سے بے علی لفظ کہا۔ فقلت یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، میرے واسطے سے تو میرے لیے دعا کیجئے، یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور آپ نے میرا نام لے کے کہا اللہم بحق علی، تو رسول اسلام نے کیا جواب دیا؟ او احد اکرم منک علیہ، اے علی تم یہ بتاؤ اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ مکرم اور بزرگ ترین شخصیت کون ہے جس کا نام لے کے میں واسطہ دے کر کے دعا کروں؟ آپ نے غور کیا آپ نے کہ اب دعا کے لیے جب کہا رسول اسلام سے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو کیا کہا؟ بے علی، علی کے واسطے سے۔ آپ لوگ خامخواہ کا اعتراض کرتے کہ بھئی آپ لوگ کہتے کہ یہ طبقہ ایسا ہے بس یا علی مدد یا علی مدد، ہر وقت یا علی یا علی یا علی کیا کرتا ہے۔ بھئی ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے برادران اہل سنت کی کتاب سے ہے، خدا کے واسطے اے میرے بھائی اعتراض نہ کرو، ذرا اپنی کتاب جا کر کے اٹھا کے دیکھ لو جو میں پڑھ رہا ہوں۔
یہ جو یا علی کرتے ہیں، یا علی ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول میں بدعت میں کیا فرق ہے؟ بدعت ہے وہ کام جس کو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، سنت وہ کام ہے جس کو رسول اللہ نے کیا ہو۔ تو اب جو دعا کر رہے ہیں یہ تو رسول اللہ نے دعا کی ہے، تو اگر ہم علی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو آپ بدعت کر رہے ہیں، عجیب غریب بات ہے۔ اور پھر بے علیین، علی کے واسطے سے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جو رمضان المبارک میں جو حضرات اعمال کرتے ہیں 19ویں شب قدر میں، 21ویں شب قدر میں اور 23ویں شب قدر میں آپ لوگ جگتے ہیں اور قرآن کے اعمال کرتے ہیں۔ قرآن کو سر کے رکھ کیا کہتے ہیں؟ 10 مرتبہ رکھ کے بے محمد، پہلے وہ کہتے ہیں بے یکا یا اللہ 10 مرتبہ، پھر بے محمدین کہتے ہیں، بے علیین کہتے ہیں، اور چہاردہ معصومین کے نام لے کر کے اعمال شب قدر کرتے ہیں نا، یاد ہے آپ کو؟ تو یہ اعمال شب قدر جو کرتے ہیں یہ اسی کی تأسی ہے جو رسول اللہ نے دعا کی تھی، بے علیین بے علیین بے علی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ حضرات اور متوجہ ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر، تو عرض کروں تاریخ اسلام میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے بے علیین کا ورد کرایا ہے، بے علیین کا ورد کرایا ہے تاریخ اسلام میں۔ اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور کہاں پر ملے گا؟ اس وقت ملے گا جب پریشانی کا عالم ہے لشکر اسلام میں، اس لیے کہ جب لشکر بھاگ کے واپس آتا ہے تو لشکر یہ کہتا ہے کہ میرا قائد، میرا لیڈر، میرا جنرل، میرا آفیسر واپس آیا تو میں بھاگ کے آ گیا۔ اور جب رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی لیڈر صاحب، جنرل صاحب، اشرف صاحب کیوں آپ واپس آئے؟ کہا میری فوج پہلے بھاگی تو میں آیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات متوجہ ہیں تو میں بتاؤں وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ خیبر ہے نا، یاد آ گئی؟ نہیں آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں، متوجہ نہیں ہے۔ جنگ خیبر میں ہی تو یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے فوج بھاگتی تھی تو فوج نے آ کے کیا کہا تھا؟ میرا لیڈر بھاگا تو ہم واپس آئے۔ لیڈر سے پوچھا گیا کہ نہیں فوج بھاگی، مسئلہ طے ہی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ یہی ورد کے بارے میں کہا، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لشکر اور امیر میں، لشکر اور لیڈر میں مسئلہ طے ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اب جبریل جاؤ مسئلہ حل ہو کیسے؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا وہ ناد علی کا جو دوسرا بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی، وہ ہے بہرحال اپنے یہاں پر، لیکن بے علیین جو کہا گیا ہے اس ورد کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جبریل کو بھیج کر کے یہ ورد کرایا گیا، جاؤ اور بے علیین کہو کہ علی کی مدد سے۔ جی اللہ نے جبریل کو بھیجا، خود سے نہیں کیا۔ یہاں تو دعا خود کر رہے تھے نا، اب جب مسئلہ آ گیا ہے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور بے علی کہہ کر کے، اور پھر علی کو بلانے کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر تو تھے نہیں۔ ہم اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، جنگ خیبر کے لیے 2-3 دن بھی اگر پڑھا جائے تو کم ہے، لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی موقع پر موقع عرض کر سکیں گے، وقت بہت کم ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں عرض کروں کہ بے علیین کا ورد کرایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مظہر العجائب، جو مظہر عجائب و غرائب ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک جب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اور ادھر سے جبریل نے آگے کہہ دیا کہ اب جو ہے اس کو بلایا جائے، اور وہ یہاں موجود نہیں ہے، کیوں؟ آنکھوں میں تکلیف تھی۔